بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 19واں حصہ پیش خدمت ہے، صفحہ نمبر 253، اور آج کا موضوع ہے شفاعت مغفرت۔ شفاعت کی دوسری قسم گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے سلسلے میں واسطہ بننا ہے۔ شفاعت کی یہی قسم تنقید و اعتراضات کی زد میں ہے، لیکن بحول و قوہ الہی اس مسئلے کی وضاحت کے بعد یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ تمام اعتراضات صرف بے بنیاد ہی نہیں بلکہ مسئلہ شفاعت اسلام کی اعلیٰ و عرفہ تعلیمات میں سے ہے، بجائے خود اس کی اپنی اساس و بنیاد ہے جو اسلامی عقائد کے عمق و گہرائی کی غماز ہے۔ جاذبہ رحمت۔ سب سے پہلے تو یہ بنیادی نکتہ ہمارے اذہان میں رہے کہ حصول سعادت کے لیے انسان کے اعمال اور دیگر اقدامات کے علاوہ ایک اور سلسلہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہے، اور وہ ہے پروردگار کی رحمت سابقہ۔ جملہ یہ معصورہ ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ حافظ شیرازی اپنی ایک معروف غزل میں کہتے ہیں، ترجمہ: آسمان کے سبز و لہلہاتے کھیت اور اس میں ہلال نو کی درامدی کو دیکھا تو مجھے اپنے وجود کی فصل کی بوائی اور اس کے اترنے کا وقت یاد آیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے میرے نصیب، تو خواب غفلت میں ہے اور صبح طلوع ہو گئی، یعنی تم نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا۔ میرے نفس نے جواب دیا، اتنے زیادہ سابقے کی وجہ سے نا امید نہ ہونا۔ سابقہ سے حافظ کی مراد رحمت الہی کی سبقت ہے۔ ممکن ہے ان کا مطلب کچھ اور ہو کہ جس کی نشاندہی آیا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، سورہ انبیاء آیت نمبر 101 کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بنیادی طور سے محور نظام ہستی رحمت، سعادت اور نیک عاقبت ہے۔ کفر، فسق اور برائیاں عارضی اور طاری کردہ ہیں، اور قانون یہی ہے کہ عارضی شے رحمت کی کشش اور قوت جاذبہ کے سبب اپنی ممکنہ حد تک زائل ہو جاتی ہے۔ غیبی امداد اور تائیدات رحمانی رحمت کے غضب پر غلبے ہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مغفرت الہی اور گناہ کے اثرات کو مٹانا بھی غضب و قہر الہی پر رأفت الہی کے غلبے کی نشاندہی ہے۔ قانون تطہیر نمبر 1، رحمت الہی کے مظاہر میں سے ایک مظہر نظام ہستی میں عمل تطہیر کا سلسلہ ہے۔ دھونا، دھلانا اور تطہیر کرنا عالم خلقت کی خصوصیت ہے۔ سمندر اور نباتات کا کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے ماحول کو آلودگی سے بچانا عمل تطہیر کے مظاہر میں سے ہے۔ جانداروں کے تنفسی عمل اور ایندھن کے جلنے سے پیدا شدہ ماحولیاتی آلودگی اگر درختوں اور سمندروں کی قدرتی ریفائنری کے ذریعے پاک و صاف نہ کی جاتی تو کچھ ہی عرصے میں اس زمین پر سانس لینا ناممکن ہو جاتا، جس کے نتیجے میں زمین کسی زندگی کے قابل نہ رہتی۔ مردہ حیوانات کی لاشوں اور ان کے جسم سے خارج ہونے والے فاضل مادوں کی کیمیائی شکست و ریخت قدرتی صفائی اور ستھرائی اور تطہیر ہی کا ایک نمونہ ہے۔ جس طرح سے مادیات اور عالم خاکی میں ہمیں قدرتی تطہیر و پاکیزگی کے مختلف نمونے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح سے عالم روحانیت و معنویت میں بھی پاکیزگی، صفائی اور تطہیر کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ مغفرت اور گناہوں کے برے اثرات کو پاک کر دینا اسی عمل کا حصہ ہے۔ مغفرت یعنی باز نگری سے گناہ اور اس کے برے اثرات کو ممکنہ حد تک پاک و صاف کر دینا۔ البتہ بعض قلوب حصول طہارت کی صلاحیت کو یوں کھو دیتے ہیں کہ پھر کسی بھی پانی سے انہیں پاک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قلوب گویا عین نجاست میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ خدا کے بارے میں کفر و شرک جب قلب میں اپنے پنجے گاڑ لے تو پھر کسی طور پاک نہیں ہو سکتا۔
قلب میں کفر کا رسوخ و نفوذ قرآن کریم کی زبان میں دل پر مہر لگنے اور تباہ و ختم الہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قانون صحت و سلامتی، عالم ہستی پر اصالت، صحت و سلامتی کی حکمرانی غضب پر رحمت کے غلبے کا ثبوت ہے۔ امراض اور بیماریاں استثنائی اور اتفاقی ہیں۔ ہر زندہ موجود کی جسمانی ساخت میں ایک ایسی طاقت پوشیدہ ہے جو اس کی صحت و تندرستی اور وجود کی حفاظت میں مصروف عمل ہے۔ خون کے سفید خلیوں WBC کی محیر العقول دفاعی طاقت اس امر پر گواہ ہے۔ مزید برآں جانداروں کے بدن میں رونما ہونے والے نقصانات کی تلافی اور شکست و ریخت کی مرمت ایک اور ثبوت ہے۔ ہڈیوں کا ٹوٹ کر جڑ جانا، زخم کا مندمل ہو جانا اور بدن میں غذائی قلت کا دور ہونا، یہ تمام امور بدن میں ودیعت مختلف طاقتوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ نیز اپنی فطرت کے لحاظ سے بھی ہر نو مولود صحیح و سالم فطرت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ بحار الانوار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 میں ایک حدیث ہے کہ ہر نو مولود صحیح و سالم فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہر موجود کی سرشت و فطرت میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو صحیح راہ سے اس کے انحراف کی صورت میں اسے اپنی صحیح اور اصلی راہ پر لانے کا کام انجام دیتی ہے، اور فلاسفہ کی زبان میں یوں کہیے کہ قصر کے چنگل میں گرفتار ہر طبیعت اپنی اصلی طبعی حالت میں آنے کی جانب جھکاؤ رکھتی ہے، یعنی اس دنیا میں انحراف سے بچاؤ اور صحت و سلامتی کو فوقیت دیے جانے کا سلسلہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ مذکورہ بالا امور غضب پر رحمت کے تسلط و غلبے کا ثبوت ہیں۔ بخشش و مغفرت کا سلسلہ بھی اسی قانون ہی کا حصہ ہے۔ یہ جو یہاں پر قصر کی بات کی گئی ہے، مترجم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قصر اگر پتھر کو عمارت کی چھت پر سے زمین کی جانب چھوڑا جائے تو وہ خود بخود زمین کی طرف ہی آئے گا، کیونکہ قانون طبیعت کشش ثقل کی بنا پر یہی ہے۔ کسی اضافی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کی یہ حرکت طبیعی ہے۔ لیکن اگر زمین پر کھڑے ہو کر اسی پتھر کو چھت کی جانب پھینکا جائے تو جہاں تک پتھر پر لگائی گئی قوت دباؤ ڈالتی رہے گی، پتھر بلندی تک جاتا رہے گا۔ یہاں ہمیں پتھر پر اضافی قوت لگانی پڑے گی اور اس کی یہ حرکت قصری ہوگی۔ اگلا ٹاپک ہے ہمیں گیر رحمت۔ بخشش و مغفرت کا سلسلہ نظام عالم سے ماوراء کوئی استثنائی مقولہ نہیں، بلکہ نظام ہستی میں رحمت کے غلبے کا نتیجہ ہے۔ اسی نکتے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مغفرت الہی عام و ہمیں گیر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کی استعداد و صلاحیت کے مطابق ہی ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور یہی قانون تمام فلاح پانے والوں کو حصول سعادت اور عذاب سے نجات دلانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 16 ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص بھی اس دن عذاب سے نجات پائے گا رحمت الہی اس کے شامل حال ہوئی ہے، یعنی رحمت الہی نہ ہو تو عذاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں مسلمانوں کو دیے گئے خطبے میں اس نکتے کو ذہن نشین کروایا کہ نجات و فلاح دو چیزوں کے سبب ممکن ہے، عمل اور رحمت۔ اس خطبے کا ایک مختصر سا اقتباس اس طرح سے ہے کہ اے لوگو، کسی بھی شخص کے ساتھ خدا کی کوئی قرابت داری نہیں اور ایسا بھی کوئی تعلق نہیں کہ جس کی وجہ سے خیر تک رسائی یا شر سے فرار کیا جا سکے بجز عمل کے۔ خبردار کوئی شخص بے بنیاد دعویٰ نہ کرے اور نہ ہی کوئی خیالی آرزو اپنے دل میں لائے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق مبعوث کیا،
رحمت کے ہمراہ عمل صالح کے سوا کوئی بھی چیز فلاح پانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ میں خود اگر معصیت کرتا تو اپنے مقام سے ساقط ہو جاتا۔ پھر فرمایا خدایا کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی استغفار کا راز اسی قانون مغفرت کی ہمیں گیری اور عمومیت میں مضمر ہے۔ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ بارگاہ الہی میں جو شخص مقرب تر ہے اس قانون سے اتنا ہی زیادہ فیض اٹھاتا ہے، اور بطور کلی جس کا قرب جتنا زیادہ ہوگا وہ بقیہ لوگوں کی بانسبت اسماء حسنہ اور صفات کمال الہی سے اتنا ہی زیادہ منور و مستفیض ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک طرح کا غبار آ جاتا ہے اور میں ہر روز 70 مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کی وضاحت ان جملوں کی وضاحت حاشیے میں کی گئی ہے۔ مترجم نے پہلا جو ہم نے پڑھا ہے کہ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ بارگاہ الہی میں جو شخص مقرب تر ہے اس قانون سے اتنا ہی زیادہ فیض اٹھاتا ہے، اور بطور کلی اس کو مترجم نے حاشیے میں اس طرح سے واضح کیا ہے کہ کیونکہ مغفرت اس میں مبارکہ یہ الغفار کے تحت تسلط اور اس کے پرتو و تجلی ہے، لہذا مغفرت سے فائدہ اٹھانا اس میں مبارک الغفار سے فیض اٹھانے کے مترادف ہے، اور یہ امر صرف مغفرت و غفاریت پر ہی منحصر نہیں بلکہ بطور کلی تمام کے تمام اسماء و صفات الہی سے وہی شخص فیض پا سکتا ہے جو بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ تقرب کا حامل ہو۔ اور پھر وضاحت ہے اس حدیث کی کہ میرے دل پر ایک طرح کا غبار آ جاتا ہے اور میں ہر روز 70 مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی 5ویں جلد میں ہے۔ شیعی منابع میں عوالی العالی اور کشف الغمہ میں بھی، لیکن وہاں پر بھی بغیر کسی سند کے ہے۔ مسند احمد بن حنبل ہی وہ قدیم ماخذ ہے جس میں یہ حدیث سب سے پہلے نقل ہوئی، البتہ وہاں لیغان کی بجائے لیران ہے۔ اول الذکر کا مادہ غین ہے جبکہ ثانی الذکر کا مادہ رین ہے۔ اہل تصوف و عرفان نے ان دونوں کے اصطلاحی فرق کو بیان کیا ہے۔ سردست ہمیں ان کے باہمی اختلاف سے کوئی سروکار نہیں۔ اصطلاحی تفصیل کے خواہشمند شرح اصطلاحات صوفیہ عہد الرزاق کاشانی سے رجوع کریں۔ اس حدیث کو دیکھ کر شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ معاذ اللہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کبھی کثافتیں آ جایا کرتی تھیں جس کے سبب آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ محترم مصنف اسی غلط تصور کا جواب دے رہے ہیں، اور اس حدیث کو یہاں نقل کرنے کا مقصد ذات گرامی رسالت مآب سے صدور معصیت کے بعد استغفار کو ثابت کرنا نہیں بلکہ دیگر تمام اسماء الہی کے مانند اسم الغفار سے بھی حضرت کے عمیق ارتباط کو بیان کرنا ہے۔ محترم مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بعض روایات کے مطابق حضرت کو استغفار کرتا ہوا پاتے ہیں جیسا کہ یہی روایت، تو اس کے معنی یہ ہیں جو محترم مصنف نے کتاب میں بیان کیے ہیں، یعنی کیونکہ ذات ختمی مرتبت تمام اسماء الہی میں فانی ہو چکے ہیں، اور یوں کہیے کہ تمام اسماء الہی سے بدرجہ اتم فیض پا رہی ہے، اور انہی میں سے ایک اسم الغفار بھی ہے، لہٰذا آپ ہر روز استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کے قلب مبارک پر رین زنگ غبار کی، تو یقیناً قرآن کریم میں جناب رسالت مآب کی بیان کردہ
شان و فضیلت کو نظر میں رکھ کر اس حدیث کے ظاہری و معمولی معنی پر اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اس حدیث کی قرآنی آیات کی مانند تعویل ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت کی امت گویا آپ کی عیال اور تحت کفالت افراد کی مانند ہے۔ امت کے گناہ اور نامہ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، جس کے بعد آپ ایک طرح کی قلبی آلودگی کا احساس ہونے کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ اس مثال پر توجہ کیجیے۔ اگر ہمارے سامنے کسی نہایت فاسق و فاجر سے سرزد کسی بھیانک اور مکروہ گناہ کو بیان کیا جائے تو ہم بے اختیار لا حول ولا قوت الا باللہ یا استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً وہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوا، لیکن اس گناہ کی کراہیت کا احساس کرنے کے بعد ہماری قلبی حالت لا حول ولا قوت الا باللہ یا استغفر اللہ کی تلاوت کا ایجاب کرتی ہے۔ حدیث کی ایک اور تعویل بھی ہے، لیکن اس کتاب کی سطح سے خارج ہونے کی بنا پر ہم اس کے ذکر سے گریز کر رہے ہیں۔ مترجم۔ اگلا موضوع ہے مغفرت و شفاعت کا رابطہ۔ مغفرت الہی کا شفاعت سے کیا رابطہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مغفرت الہی بھی خدا کی دیگر رحمتوں کی مانند ایک قاعدے و قانون کی حامل ہے۔ عالم ہستی پر حاکم نظام کے بارے میں ہم نے کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ موجودات کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا نظام ہستی کا لازمہ ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ موجودات کا ایک دوسرے سے تفاوت وضع کردہ اور قراردادی نہیں، اور نہ ہی اس تفاوت کو براہ راست خلق کیا گیا ہے، بلکہ یہ تفاوت و اختلاف ان کی ذات کا لازمہ ہے، یعنی ان کی ماہیت اور مرتبہ وجودی اس اختلاف و تفاوت کا متقاضی ہے، اور اس اختلاف و تفاوت کا نہ ہونا خود ان کے معدوم ہو جانے کے مساوی ہے، اور ان کے وجود کو فرض کر لینے کے بعد اس اختلاف و تفاوت کا نہ ہونا ناقابل تصور اور محال ہے۔ وہاں ہمارے بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی رحمت الہی کا نزول بنا کسی نظام کے ناممکن و محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغفرت الہی کو کمالین اور انبیاء و اولیاء کی عظیم الشان ارواح کے راستے ہی گناہ گاروں پر سایہ فگن ہونا ہے۔ کملین کی مترجم نے وضاحت کی ہے کہ کمل کی جمع وہ انسان جو انسانی وجود کے آخری مرتبہ کمال تک پہنچ گئے ہیں، یعنی انبیاء اور اولیاء۔ اور یہ امر عالم ہستی پر ایک نظام کی حکومت کا خاصہ ہے، بلکہ اسی طرح وہی جیسے رحمت الہی بھی حتیٰ بنا واسطے کے انجام نہیں پاتی۔ اس کو بھی مترجم نے واضح کیا ہے حاشیے میں۔ رحمتوں کے مختلف مصادیق ہیں، ان میں سے ایک وحی ہے۔ یہ وحی اگر انسانوں تک پہنچنا چاہے تو کسی نہ کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے ہی پہنچے گی، جیسے جبرائیل کا وسیلہ قرار پانا۔ اور نہ ہی تمام بنی نوع انسان رسالت الہی کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ الغرض کسی بھی قسم کی رحمت بغیر واسطے کے انجام نہیں پاتی۔ اسی نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مغفرت جیسی رحمت الہی بھی انسان کو بغیر کسی واسطے کے نہیں مل سکتی۔ اگر قرآن و سنت سے شفاعت پر بالفرض کوئی دلیل نہ بھی ہوتی، تب بھی امکان اشرف اور دیگر مسلمہ عقلی دلائل نیز عالم ہستی پر حاکم نظام کے ذریعے مجبوراً ہمیں شفاعت کو ماننا پڑتا۔ اگر انسان مغفرت خدا پر ایمان لے آئے تو مستحکم عقلی دلائل اسے یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مغفرت الہی کے بہاؤ کا سلسلہ ایک عقل یا نفس کلی یعنی ولایت کلیہ الہی
کی حامل عقل و روح کی جانب سے شروع ہونا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ فیض ربانی بغیر کسی قاعدے اور قانون کے مخلوقات تک پہنچ جائے۔ خوش قسمتی سے قرآن کریم نے اس مسئلے کی جانب واضح رہنمائی کی ہے، اور مخصوصاً مذہب شیعہ میں عالیشان مضامین پر مشتمل ایسی مستند احادیث موجود ہیں جو نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کلیہ کو بیان کرتی ہیں، بلکہ ایمان کے ادنا درجے پر فائز مومنین کی ولایت کے مراتب و طبقات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایسی روایات کو احادیث کے ساتھ منظم کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مغفرت کا وسیلہ و واسطہ صرف ایک روح کلی نہیں، بلکہ بنی نوع انسان کے جزئی و کلی نفوس اپنے مختلف مراتب کے مطابق شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ مسئلہ اسلام و قرآن کی ان اہم ترین تعلیمات میں سے ہے جس کی تفصیل و وضاحت صرف مذہب شیعہ میں ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کے توسط سے انجام پائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ مسئلہ مذہب ھذا کے افتخارات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ شفاعت کی شرائط۔ اگر یہ امر ہمارے ملحوظ خاطر رہے کہ شفاعت اور مغفرت میں کوئی فرق نہیں، گناہوں کی بخشش کو اگر مالک خیر و منبع رحمت یعنی خداوند تعالیٰ کی جانب نسبت دی جائے تو اسے مغفرت کہتے ہیں، اور اگر اسی بخشش کو رحمت کے مجاری اور وسائط سے منسوب کیے جانے کی صورت میں اسے شفاعت کا نام دیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن شرائط پر حصول مغفرت کا دار و مدار ہے، شفاعت کا حصول بھی انہی شرائط کے تابع ہے۔ عقلی لحاظ سے مغفرت بجز گناہ گار کی صلاحیت و قابلیت کے کسی اور چیز کے تابع نہیں۔ رحمت خدا سے محروم شخص اپنی قابلیت و صلاحیت کے فقدان کی بنا پر رحمت سے محروم ہے، ورنہ معاذ اللہ رحمت الہی میں کسی قسم کی محدودیت اور تنگی نہیں۔ رحمت الہی کسی تاجر کے کھاتے کی مانند معین رقم میں محدود نہیں۔ رحمت الہی کا دائرہ لامحدود ہے، لیکن رحمت کو وصول کرنے والوں کے ظرف مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رحمت خدا کو وصول کرنے کی صلاحیت کو یکسر کھو چکا ہو، جس کے نتیجے میں ذرہ برابر بھی رحمت الہی سے مستفیض نہ ہو سکے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ امر یقینی ہے کہ خدا کی ذات میں کفر و شرک مغفرت تک رسائی میں رکاوٹ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ ترجمہ، خداوند تعالیٰ اپنی ذات میں شرک کیے جانے کی مغفرت نہ کرے گا اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ ایمان کے ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد مغفرت الہی سے انسان کا رابطہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس لطف عظیم سے بہرہ مند ہونا کسی طور ممکن نہیں رہتا۔ انسان کے دل پر لگی کفر کی مہر اس کے دل کو اس سر بے مہر کوزے میں تبدیل کر دیتی ہے جسے اگر اقیانوس ہائے عالم میں بھی ڈبو دیا جائے تب بھی پانی کا ایک قطرہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان اس نمک زار یعنی تھور زدہ زمین کی مانند ہے کہ جس میں باران رحمت پھولوں کی بجائے خاردار پودے اگا دیتی ہے۔ باران رحمت کی طبیعت لطافت پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باغ میں اگر بارش پڑے تو وہاں گل لالہ نکلتا ہے اور نمک زار میں خس و خاشاک۔ اگر تھور زدہ زمین میں پھول نہ نکلیں تو اس میں باران رحمت کا کوئی قصور نہیں، یہ زمین ہی کسی قابل نہیں۔ حاملان عرش الہی کی زبانی قرآن کریم رحمت پروردگار کی وسعت کو یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 7۔ ترجمہ، جو حاملین عرش الہی ہیں اور جو اس کے گرد ہیں تسبیح پروردگار میں مصروف ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت اور تیرے علم نے
ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پس ان لوگوں کو بخش دے کہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تیرے راستے پر گامزن ہوئے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا۔ اس آیت کریمہ سے رحمت الہی کی لامحدودیت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور مغفرت سے استفادے کی بنیادی شرط یعنی لیاقت و صلاحیت کو بھی۔ اس سلسلے میں موجود قرآن کریم کی آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شفاعت پانے کے لیے خدا پر ایمان شرط لازم ہے، لیکن شرط کافی نہیں۔ شرط لازم کا مطلب یہ ہے، مترجم نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ شرط کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں مطلوبہ امر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور شرط کافی کو اس طرح سے مترجم نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ شرط ہے کہ فقط اس کا وجود مطلوبہ امر کے حصول کے لیے کافی ہے اور بقیہ شرائط کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی بھی شخص شفاعت کی تمام شرائط کو بطور حتمی بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف خدا کے علم میں ہے اور بس۔ جس آیت میں شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کی نوید مغفرت دی جا رہی ہے، وہاں لمن یشاء کی قید ہے۔ اسی طرح شفاعت کی خبر دینے والی آیت میں بھی وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورہ انبیاء آیت نمبر 28، یہاں پر بھی لمن ارتضیٰ کی شرط موجود ہے، اور یہ دونوں آیات ایک ہی نقطے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ گویا قرآن کریم شفاعت کی تمام شرائط کا واضح بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن کا مطمع نظر یہ ہے کہ قلوب کو خوف و رجا کے درمیان معلق رکھے، لہذا عقیدہ شفاعت کو تجری کا باعث قرار دیتے ہوئے اس پر اعتراض کرنا قطعاً غلط ہے۔ تجری عہد کا معبود کے سامنے جری اور دیدہ دلیر ہو جانا ہے۔ مترجم۔ اگلا موضوع ہے شفاعت خدا سے مخصوص ہے۔ حقیقی و واقعی شفاعت کا باطل شفاعت سے بنیادی فرق یہ ہے کہ حقیقی شفاعت کا نقطۂ آغاز ذات باری تعالیٰ اور اختتام گناہ گار پر ہوتا ہے، جبکہ باطل شفاعت میں قضیہ اس کے برعکس ہے۔ صحیح شفاعت میں مشفوع عندہ ہی نے شفیع کو عہدۂ شفاعت پر فائز کیا ہے۔ مشفوع عندہ، جس کی بارگاہ میں شفاعت کی جا رہی ہے، ہماری بحث میں خداوند تعالی، یہ مترجم نے اس کو واضح کیا ہے۔ جبکہ باطل شفاعت میں مشفوع لہو یعنی گناہگار اپنے شفیع کا انتخاب کرتا ہے۔ ناروا شفاعتوں میں کہ جس کی دنیا میں لاتعداد مثالیں ہیں، شفیع مجرم کی جانب سے وسیلہ بنتا ہے، کیونکہ یہ مجرم ہی ہے جس نے اپنے شفیع کو شفاعت پر مجبور کیا ہے، اور مجرم ہی نے اس وسیلے کو بطور وسیلہ انتخاب کیا ہے۔ لیکن ایسی صحیح اور حقیقی شفاعتوں میں کہ جنہیں انبیاء، اولیاء اور مقربین بارگاہ الہی سے منسوب کیا جا سکتا ہے، شفیع کا شفیع بننا خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ خدا ہے جس نے اس وسیلے کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر غلط شفاعت میں شفیع مشفوع لہو کے زیر اثر آ جاتا ہے اور مشفوع عندہ شفیع کے زیر اثر، لیکن صحیح شفاعت میں سلسلہ برعکس ہے، شفیع مشفوع عندہ کے زیر اثر ہے اور شفیع مشفوع عندہ اور اس کی مشیت کے تحت گناہگار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ غلط شفاعت میں گناہگار سلسلہ رحمت کی ابتدا کرتا ہے، جبکہ صحیح شفاعت میں مشفوع عندہ اس سلسلے کو شروع کرتا ہے۔ اور اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس دنیا کے نظام میں تو باطل شفاعت کا وجود ہے لیکن عالم آخرت میں نہیں۔ مزید برآں وہاں ایسی شفاعت کا وجود ناممکن و محال بھی ہے،
انہوں نے دائرہ یہ بحث کو وسیع کرتے ہوئے علل ذاتی، علل اتفاقی، غایات ذاتی اور غایات عرضی جیسے موضوعات کو پیش کیا ہے، اور پھر اپنے اصلی موضوع میں داخل ہو کر یہ بیان کیا ہے کہ اس امر کا کیا سبب ہے کہ اس عالم یعنی صرف سیارہ یہ زمین پر تشکیل یافتہ انسانی معاشرے سے مخصوص نہیں، میں اس عالم میں بھی کبھی اتفاقی علل کسی چیز کی سرنوشت کو معین کرتی ہیں، اور کبھی کوئی شے اپنی غایت ذاتی تک رسائی سے محروم ہو کر صرف غایت بالعرض تک ہی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن عالم آخرت میں علل اتفاقی اور غایات عرضی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مذکورہ بحث کی سطح بلند ہونے کی بنا پر ہم اس کے تفصیلی ذکر سے گریز کر رہے ہیں، اور اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ وہ موضوع ھذا کے سلسلے میں صدر المتعلقین کی تفسیر کے متعلقہ مقامات سے رجوع کریں۔ قرآن کریم کی جن آیات کے مطابق بغیر اذن الہی شفاعت ناممکن ہے، ان میں اسی نکتے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے ایک عجیب اور قابل توجہ عبارت کو استعمال کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر 44۔ ترجمہ ہے، کہہ دو تمام کی تمام شفاعت خدا ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت کریمہ جہاں انتہائی صراحت سے شفاعت اور وساطت کی تائید کر رہی ہے، وہیں اس امر کا بھی صراحتاً اعلان کر رہی ہے کہ تمام شفاعتیں خدا کی جانب سے ہیں، اور وہی ان تمام شفاعتوں کا مالک ہے، کیونکہ شفیع کو شفیع قرار دینا خدا ہی کا کام ہے۔ اب ممکن ہے کہ یہ آیت بروز قیامت واقع ہونے والی شفاعت کی نشاندہی کر رہی ہو، یعنی اصطلاحاً قوس سعودی سے متعلق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ آیت رحمت سے متعلق مطلق واسطوں اور وساطتوں کی جانب اشارہ کر رہی ہو، جسے قوس نزولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس آخری نکتے کی مترجم نے اس طرح سے وضاحت کی ہے حاشیے میں، قوس یعنی کمان، صعود یعنی کسی بلند مقام کی جانب بڑھنا، اسی لیے عربی میں لفٹ کو مصعد کہتے ہیں، یعنی کسی نچلے مقام سے اونچے مقام پر لے جانے والی شے۔ قیامت میں واقع ہونے والی شفاعت قوس سعودی اس لیے ہے کیونکہ یہ گناہگار سے خدا کی جانب پرواز کرے گی۔ گناہگار اپنے لیے شفیع کو تلاش کرے گا، اور شفیع پھر اس کی شفاعت کرے گا، لہذا شفاعت کا یہ سفر گناہگار سے شروع ہوگا اور شفیع سے ہوتا ہوا مشفوع عندہ تک جا پہنچے گا، اگرچہ یہ در حقیقت خدا ہی ہے جس نے شفیع کو شفاعت کا حق دیا ہے۔ یاد رہے کہ عالم ہستی میں موجود مطلق اور کمال مطلق صرف ایک خدا ہی کی ذات ہے۔ تمام کی تمام شفاعتیں، واسطے اور وسیلے اسی کی جانب سے خلق کیے گئے ہیں، لہذا قوس نزولی اور قوس سعودی کی اصطلاح صرف شفاعت کے دو عملی پہلوؤں یعنی شفاعت کے وصول کرنے والے کے نقطۂ نظر سے بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک مترجم نے اس نقطے کی وضاحت کی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ممکن ہے کہ آیت عالم ہستی کے سببی و مسببی نظام کی نشاندہی کر رہی ہو۔ اب آیت کریمہ کا اشارہ مذکورہ معانی میں سے صرف جس طرف بھی ہو اخروی شفاعت سے مربوط ہونے کی بنا پر اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ گناہگار مرضی و منشأ الہی کے بغیر کسی کو اپنا شفیع قرار نہیں دے سکتا، اور شفیع بھی بغیر اذن الہی کے سانس نہیں لے سکتا، اور شفیع بھی بغیر اذن الہی کے سانس نہیں لے سکتا۔ مذکورہ بالا نکتے کی عقلی دلیل فلسفہ الہی میں ثابت شدہ ہے کہ جس طرح سے واجب الوجود اپنی ذات میں کسی دوسری شے کا معلول نہیں، اسی طرح اپنی صفات و افعال میں بھی اس کا کسی اور علت کے تحت اثر آ جانا
کہ تحت اثر آ جانا محال و ناممکن ہے۔ باری تعالیٰ مؤثر ہے اور کسی شے سے انفعال کو قبول نہیں کرتا۔ انفعال یعنی اثر پذیر ہونا یا متاثر ہونا۔